دوستو بزرگو عزیزو، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام اور اوامر ہیں اس میں سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے۔ سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا سب سے بڑا حکم ہے۔ جتنے بھی اللہ کے اوامر ہیں ان میں سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے، اور یہ ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے۔ لوگ سارے اوامر سیکھتے ہیں علم کے ذریعے، نماز بھی امر ہے اس کو بھی سیکھتے ہیں، زکوٰۃ دینا بھی امر ہے اس کا بھی علم حاصل کرتے ہیں، حج کرنا بھی فرض ہے اس کا بھی علم حاصل کرتے ہیں، روزہ بھی فرض ہے اس کا بھی علم حاصل کرتے ہیں، سارے فرائض کا علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ایمان جو سب سے بڑا فریضہ ہے، جس پر سارے فرائض کا مدار ہے، وہ ایمان لوگ نہیں سیکھتے، اور اس کے سیکھنے کو اللہ کا امر نہیں سمجھتے۔ کہ سارے اوامر میں سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے، اس لیے کہ سارے دین کا مدار ایمان پر ہے۔ 4 چیزیں ہیں بنیادی جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ 4 چیزیں بہت بنیادی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے دین پر استقامت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے دین پر استقامت نہیں ہو سکتی۔ استقامت اس کو نہیں کہتے کہ بندہ اپنے لیے حالات، زمانے، اپنا ماحول، اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے چند کام اپنے لیے اختیار کر لے اور باقی دین کے احکام کو چھوڑ دے۔ اس کو استقامت نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ میرا ملک، میرا علاقہ، میرا ماحول، میرے عزیز رشتہ دار، وہ اتنے دن پر راضی ہیں، وہ اتنے دن پر راضی ہیں، میں اتنا دن اختیار کروں گا جتنا دن اختیار کرنا میرے ماحول کے اعتبار سے کافی ہے۔ میری بات دھیان سے سننی پڑے گی۔ تو لوگ چند اعمال اور اسلام کے چند احکام اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، باقی دین کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ باقی دین ہمارے ماحول میں نہیں چل سکتا۔ سب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک کی طرح نہیں ہیں، ہمارے ملک کا ماحول الگ ہے۔ فرماتے تھے جب ایمان نہیں ہوگا تو دین دنیا کے تابع ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ استقامت یہ نہیں ہے کہ آدمی دین کے کچھ احکام اپنے لیے چھانٹ لے اور ان کو تھام کر بیٹھ جائے، اس کو استقامت نہیں کہتے، بلکہ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو۔ استقامت پورے دین پر چلنا۔ فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم استقامت کا راستہ، پورے دین پر چلنے کا نام ہے۔ جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے، جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے۔ میں عرض کروں کہ جزوی دین پر صحابہ کے زمانے میں منافقین چلتے تھے، منافقین وہ چلتے تھے جزوی دین پر۔ انہوں نے کفر اور اسلام کے درمیان ایک الگ راستہ بنایا تھا، ایک الگ راستہ بنایا، کفر اسلام کے درمیان ایک الگ راستہ بنایا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ حالات اور ماحول کے اعتبار سے دین پر عمل کرو۔ اللہ نے ان کا حال بیان کیا قرآن میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں۔ اتنا دن اختیار کرو جتنا حالات جتنی اجازت دیں۔ تو اتنا دن اختیار کرتے تھے جتنے دین سے ان کی دنیا کا نقصان نہ ہو، اور جتنے دین سے باطل راضی رہے۔ سنو، اتنا دن اختیار کرتے تھے، باقی دین کو چھوڑ دیتے تھے۔
یہ دیکھتے تھے حالات کیسے ہیں، دیکھتے تھے حالات کیسے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، اگر ان کو خیر نظر آتی اسلام میں تو کہتے کہ ہاں اسلام اچھا مذہب ہے، اور اگر ان پر حالات آ جاتے تو وہ کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے، کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے. یہ اللہ نے حال بیان کیا ہے ان کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، اگر وہ خیر پہنچے تو وہ کہتے تھے کہ ہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اگر دیکھا کہ حالات خراب ہیں تو کہتے تھے کہ کفر کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ دین کو حق نہیں سمجھتے، دین کو حق نہیں سمجھتے. جو دین کو حق سمجھے گا، جو دین کو حق سمجھے گا وہ کسی کی ملامت سے متاثر نہیں ہوگا. جو دین کو حق سمجھے گا کسی کی ملامت سے متاثر نہیں ہوگا. اس لیے ایمان کی علامت بتائی ہے یہ کہ ایمان والے وہی لوگ ہیں، ایمان والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، جو اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بیعت فرماتے تھے کفر سے اسلام کی طرف داخل ہونے کے وقت، کفر سے اسلام کی طرف داخل ہونے کے وقت بیعت ہوتی تھی. جب کفر سے آتے اسلام میں تو بیعت ہوتی تھی. اس بیعت میں یہ عہد لیا جاتا تھا کہ اس بات کا عہد کرو کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ کفر سے اسلام میں داخل ہونے کی شرائط میں ہے. یہ بھی کہو لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کا عہد کرو. جہاں فرائض کو قائم کرنے کا حکم ہے بیعت کے مضمون میں، وہاں عہد اور بیعت میں یہ بھی ہے کہ اس کا بھی عہد کرو کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اور یہ بھی بیعت میں شامل ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. یہ بھی سنو، یہ بھی عہد میں داخل ہے. وعلی اثرۃ علینا، واصل بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ سے بیعت ہونے لگے تو آپ نے یہ شرطیں لگائیں، آپ نے یہ شرطیں لگائیں. اس میں ایک شرط یہ تھی کہ واصلہ اس کا بھی عہد کرو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. اس کا بھی عہد کرو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز نہیں چھوڑو گے، زکوٰۃ دینا نہیں چھوڑو گے، روزہ رکھنا نہیں چھوڑو گے. سنو غور سے کہ جب دین کے تقاضوں میں دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو یہ فرمایا کہ اس کا عہد کرو کہ تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. ہاں دیکھو روایت میں یہ نہیں فرمایا کہ تم دین نہیں چھوڑو گے، یہ نہیں فرمایا کہ تم دین نہیں چھوڑو گے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم دین کی دعوت نہیں چھوڑو گے، دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے. میں نے عرض کیا کہ ایمان میں داخل ہوتے وقت اور کفر سے اسلام میں آنے کے وقت صحابہ کرام سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اور دوسروں کو ہم سے آگے بڑھایا جائے گا تو ہم کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ سب سے بڑا امر اللہ کے اوامر میں وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، وہ اللہ پر ایمان لانا ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت تک استقامت کے ساتھ اللہ کے اوامر کو پورا کرے،
تو پہلی بنیادی چیز کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہوتی، ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہوتی۔ آدمی حالات کے اعتبار سے اپنا رخ بدلتا رہتا ہے، صبح کو ان کے ساتھ ہوں گے، شام کو ان کے ساتھ ہوں گے، ماحول دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ ماحول۔ جی ہاں، منافقین دیکھا کرتے تھے کہ ایمان والوں کو آگے بڑھنے دو، پھر دیکھو میدان کا کیا حال ہوتا ہے، اگر میدان ان کے خلاف ہو گیا تو ہم پہلے سے پیچھے ہیں، اور اگر مال غنیمت ملنے کی امید ہو گئی اور مسلمان غالب آ گئے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ منافقین کا معمول تھا کہ وہ میدان میں حالات کے اعتبار سے ہوتے تھے، حکم کے اعتبار سے نہیں ہوتے تھے، ان کے میدان میں حالات کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بغیر ایمان کے استقامت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر ایمان کے اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، کیونکہ جو آدمی مخلص ہوگا وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ ملامت کی پرواہ انہیں ہوتی ہے جو کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں، جو کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں، انہیں لوگوں کی ملامت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جو کام مخلوق کے لیے کرتے ہیں، مخلص نہیں ہوتے، وہ یا تو کام چھوڑ دیں گے لوگوں کی ملامت کرنے کی وجہ سے، یا کام کریں گے لوگوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے، ان کی تعریف کی جائے گی تو وہ کام کریں گے، ہاں ان کی تعریف کی جائے گی تو وہ کام کریں گے، اور اگر ان کو الزام دیا گیا کہ تم نے کام صحیح نہیں کیا تو وہ کام چھوڑ دیں گے۔ اس لیے کہ جو آدمی مخلوق کے لیے کرتا ہے اسے مخلوق کی ناراضگی اور مخلوق کی رضا، اس پر اس کے عمل کا مدار ہوتا ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اجر نہیں ہوگا، کہ اعمال کا اجر ایمان کے بقدر، اعمال کا اجر ایمان کے بقدر۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ وعدے ایمان والوں کے لیے پورے ہوں گے، جو وعدوں میں شک کریں گے وعدوں کو نہیں پائیں گے، جو وعدوں میں شک کریں گے وہ وعدوں کو نہیں پائیں گے۔ یہ چار چیزیں ہیں بنیادی، ایمان کے بغیر استقامت نہیں، ایمان کے بغیر اخلاص نہیں، ایمان کے بغیر اجر نہیں، اور ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے، ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تمام اوامر میں سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے، صحابہ اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے، سمجھنا چاہیے۔ نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور نماز پڑھنے کی کیا جگہ ہے۔ دھیان سے سننا بات، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور نماز پڑھنے کی کیا جگہ ہے، کہ نماز پڑھنے کا مخصوص طریقہ ہے اور نماز ادا کرنے کی مخصوص جگہ ہے۔ بہت دھیان سے بات سننی پڑے گی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچے ہم۔ نماز پڑھنے کا مخصوص طریقہ ہے، نماز پڑھنے کا مخصوص طریقہ ہے، نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ ہے، حج کرنے کا مخصوص طریقہ ہے اور حج کرنے کی مخصوص جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج آدمی کہیں بھی کر لے، سنو، مخصوص طریقہ ہے حج کرنے کا، مخصوص جگہ ہے، نماز مخصوص طریقہ ہے
اس کے ادا کرنے کی مخصوص جگہ ہے، کہ نماز کے ادا کرنے کی جگہ مسجد ہے، نماز کے ادا کرنے کی جگہ مسجد ہے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آزار پیش کیے، نابینا ہوں، اندھا ہوں، کوئی مجھے لانے والا نہیں، ہاتھ پکڑ کر مسجد۔ مدینہ منورہ بہت سانپ بچھوؤں کا علاقہ ہے، خطرناک بچھو بہت ہوتے تھے مدینے میں۔ میرے اور مسجد کے درمیان اتنے کھجور کے درخت ہیں کہ اس میں چلنا مشکل ہے۔ ایک روایت ملتا ہے کہ میرے مسجد کے درمیان سے ایک نہر گزرتی ہے جسے پار کر کے آنا پڑتا ہے پانی کے اندر سے۔ یہ عرض کیا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں نماز گھر میں ادا کر لوں، نماز گھر میں ادا کر لوں؟ فرمایا نہیں، تمہیں نماز کے لیے مسجد ہی آنا ہوگا، نماز کے لیے مسجد ہی آنا ہوگا۔ یہ فرمایا حیث ینادی بہن، کہ جہاں اذان ہوتی ہے مسجد میں وہاں آؤ۔ پوچھا آپ نے اذان سنتے ہو کہ جی ہاں؟ فرمایا تو مسجد میں آیا کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نماز تو نہیں چھوڑتا، نماز تو نہیں چھوڑتا لیکن گھر میں پڑھ لیتا ہے، اسے کوئی عذر بھی نہیں ہے، جسمانی عذر نہیں ہے، لیکن نماز گھر میں پڑھ لیتا ہے، جمعہ اور جماعت کی نماز میں شرکت نہیں کرتا، اسے کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور جمعہ اور جماعت کی نماز میں شرکت نہیں کرتا، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال کیا تو یہ فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ سنو، وہ شخص جہنمی ہے جو نماز تو نہیں چھوڑتا لیکن مسجد میں آ کر نہیں پڑھتا۔ یہ فرمایا کہ نماز تو نہیں چھوڑتا لیکن جماعت اور جمعہ کی نماز مسجد میں آ کر نہیں پڑھتا، فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ اور یہ وعید کیوں نہ ہو جب آپ نے فرمایا کہ گھروں میں نماز پڑھنے والوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں، نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑی اکٹھی کریں، ان گھروں کو آگ لگائیں۔ میں ایک مثال دی ہے کہ نماز کا مخصوص طریقہ ہے، وہ کہاں ادا کی جاتی ہے؟ مسجد میں۔ جس طرح اس نماز کے فریضے کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے مسجد کا جو ہے مسجد کا ماحول ہے اور مسجد کے ادا کرنے کی جگہ ہے۔ میرے دوستو، عزیزو اور بزرگوں، اسی طرح ایمان، کہ ایمان اللہ تعالی کا ایک فریضہ ہے، اس کو سیکھنے کے لیے بھی مسجد کا ماحول ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے، اس کو سیکھنے کے لیے بھی مسجد کا ماحول ہے۔ اس امر کو صحابہ پورا کیسے کرتے تھے کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ کو دعوت دے کر کہتے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اپنے رب پر کچھ دیر کے لیے ایمان لے آویں۔ یہ ملے گا صحابہ کرام کا معمول کہ اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ نماز کے ادا کرنے کا مخصوص طریقہ ہے، نماز کے ادا کرنے کا مخصوص طریقہ ہے اور اس کے لیے مخصوص جگہ ہے۔ اسی طرح اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، ایک مخصوص طریقہ ہے۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ایمان کوئی درخت ہے جو بڑھتا رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ یہ ایمان کیسے لاتے تھے؟ صحابہ کے زمانے میں ایمان لانے کسے کہتے تھے؟ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آنے کو ایمان لانا کہتے تھے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کفر سے اسلام میں آنے کو ایمان لانا کہتے تھے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے زمانے میں کفر سے اسلام میں آنے کو اسلام لانا کہتے تھے، اور ایمان کے حلقوں پر جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرنے کو ایمان لانا کہتے تھے. یہ بات ہے. اس عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ، پھر پر ایمان لائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے، خوشامد کرتے اور فرماتے کہ چلو ہمارے ساتھ، پھر پر ایمان لائیں گے. تو فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. یہ فرماتے تھے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے اور گشت کرتے اور کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، پر ایمان لائیں گے. یہ سارے صحابہ کرام کے معمولات یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ایمان کی تقویت کا اور ایمان کی ترقی کا اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے. یہ صحابہ کرام کا معمول بتلا رہا ہے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مساجد کو ایمان کے حلقوں سے آباد کیا جائے اور گشتوں کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں اللہ کا تعارف کرایا جائے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. ہمیں صحابہ کا معمول یہ ملا کہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں جمع کیا جائے، اس لیے کہ دلوں میں بات کے اترنے کی جگہ مسجد ہے. دلوں میں بات کے اترنے کی جگہ مسجد ہے. سمجھتے تھے جتنے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے شعبے ہیں ان سارے شعبوں سے مسلمان کو نکالنا ہے، ان سب شعبوں سے مسلمان کو نکالنا ہے کہ شعبے سے نکلو، کیونکہ ان تمام شعبوں میں اللہ کے غیر سے ہونے کو بولا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، سکھلایا جاتا ہے. مسجد اس لیے جمع کیا گیا تھا کہ جتنی بھی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کے ماحول سے نکل کر اللہ کے گھر میں آؤ، دلوں میں یہ بات اتارنے کے لیے کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اس کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ سمجھانے کے لیے مسجد میں جمع کیا گیا تھا. سمجھتے تھے کہ مسجد سے باہر کے شعبوں کا یقین دلوں سے نکالنے کے لیے مسجد کے ماحول میں جمع کرو، مسجد کے ماحول میں جمع کرو، یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ، یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ. مسجد کے ماحول میں جمع کر کے یہاں بات سمجھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے وفود کو مسجد میں رکھتے تھے. نئے لوگ آتے تھے اسلام سے دور اور اسلام سے بے رغبت، آپ ان کو مسجد میں رکھتے تھے. مفتی ثقیف نے کہا کہ ہم اسلام تو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ جب تک ہماری قوم پوری طرح اسلام سے مانوس نہ ہو جائے ہم بتوں کو نہیں توڑیں گے. تو آپ نے ایک ہی جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ ان کو مسجد کے ماحول میں رکھا جائے، مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کرے گا. یہ فرمایا سیتصدقون ویجاہدون لما اسلموا کہ یہ مسجد کے ماحول میں رہ کر اسلام میں اتنے پختہ ہو جائیں گے کہ یہ زکوٰۃ بھی دیں گے اور دین کی محنت بھی کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے کہ انہیں مسجد کے ماحول میں رکھا جائے، کیونکہ صحیح روایت میں ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں. اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں. اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں
ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لانے کا صحابہ کا طریقہ ہمیں یہ ملا سیرت میں کہ چلو ایمان لائیں گے، اٹھو ایمان لائیں گے، آؤ یہاں بیٹھو مسجد میں ابے رب پر ایمان لائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا یہی ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، یہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات یہاں سے ثابت کی ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان بالغیب سکھلانا ہے، ایمان بالغیب سکھلانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب کے لیے مسجدوں میں اس طرح جمع کرتے تھے کہ صحابہ کا یقین مشاہدات سے ہٹ کر غیب پر آ گیا تھا۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ جب کوئی حادثہ پیش آتا تو صحابہ مسجد کی طرف اس طرح آتے تھے گویا ظاہری سارے نظام سے ہٹ کر غیب کی بنیاد پر مسائل کو حل کرانا چاہتے ہیں۔ یہ تھی بات۔ اس زمانے میں جتنے بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں، اجتماعی ہوں یا انفرادی ہوں، ان مسائل کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں رہا، ان مسائل کے حل کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس زمانے میں امت کے مسائل کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ایک تو دنیا کے ظاہری اسباب ہیں جو انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں، ایک غیبی نظام ہے، بارشوں کے برسنے کا یا سیلابوں کو روکنے کا ایک غیبی نظام ہے۔ صحابہ کرام اس غیبی نظام کو بھی مسجد کے راستے سے چلاتے تھے۔ سنو غور سے، وہ نظام جو انسان کے بس سے باہر ہے، سیلابوں کا روکنا یا بارش کا برسوانا، سنو غور سے، صحابہ نظام کائنات کو بھی مسجد کے راستے سے چلاتے تھے، اپنی موافقت میں، اپنی چاہت کے مطابق۔ سنو غور سے، اس زمانے میں مسلمان کے تصور سے بھی یہ بات باہر ہے، کہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ بارش ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ اور صحابہ کرام تمام کائناتی نظام وہ مسجد سے چلاتے تھے۔ بارشیں بند ہو گئی، قحط سالی آئی، ایک صحابی نے آ کر مسجد میں کہا کہ جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، دعا کیجیے اللہ سے کہ بارش ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے دعا سے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے بہ رہے تھے۔ اگلا جمعہ ہو گیا، سورج نظر نہیں آیا، اتنی بارش ہوئی۔ اگلے جمعہ میں ایک آدمی آیا دروازے پر مسجد کے، عرض کیا کہ بارش بند کرائیے، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، پانی بھر گیا ہے، ضرورت پوری ہو گئی، جی ہاں بارش بند کرائیے۔ فوراً بارش اسی وقت بند ہو گئی۔ بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ مشاہدات اور تجربات اور مادی اسباب ان کے ماحول سے نکل کر مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے غیبی نظام کو سنو، اللہ کے غیبی نظام کو سنو، تاکہ تمہارا یقین اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات کی طرف پھرے۔ اس لیے مسجد کو نقشوں سے خالی رکھا گیا، مسجد کو نقشوں سے خالی رکھا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز سے متعلق چیز کا بھی انتظام نہیں تھا، وضو نماز سے متعلق ہے،
وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن مسجد میں وضو کا انتظام نہیں تھا۔ 9 ہجری تک چراغ نہیں تھا، 9 ہجری تک چراغ نہیں تھا۔ 9 سال مدینے میں گزر گئے آپ کے ہجرت کے بعد، لیکن چراغ نہیں تھا۔ ملکوں میں اسلام پہنچ چکا تھا، لیکن مسجد میں چراغ نہیں تھا، مسجد میں چراغ بھی نہیں تھا۔